کیا آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور ان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو سیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ مد کے معنی کیا ہے۔ مد کے معنی ہے کھینچنا یا دراز کرنا یا لانگ کر کے پڑھنا۔ اس سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ کون کون سے حروف ہیں جنہیں ہم نے لمبا کر کے ان کی مقدار کو بڑھانا ہے، ان کو ادا کرتے ہوئے ان کو دراز کرنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حروف مدہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ حروف مدہ کی تعداد 3 ہے۔ کون کون سے ہیں وہ؟ الف، واو، یا۔ یہ وہ حروف ہیں جنہیں دوران تلاوت ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، لیکن ان کے بھی آگے قواعد ہیں۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران حرف کو دیکھا جائے گا۔ اگر الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے یا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کا رول ہوگا، وہاں پہ الف کو دراز کیا جائے گا، لانگ کر کے اسٹریچ کر کے پڑھا جائے گا۔ با، اس کی مثال دیکھیں، با، الف زبر با، یعنی الف ہے اور الف سے پہلے کیا حرف ہے؟ با۔ با کے اوپر زبر ہے تو الف سے پہلے زبر آ گیا، یہاں پہ با، الف زبر با۔ اسی طرح واو ساکنہ، یعنی واو کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، واو ساکنہ سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا۔ سکون کس کو کہتے ہیں؟ یہ واو ہے اور اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ یہ ساکن یا سکون یا جزم کی علامت ہے۔ تو واو ساکنہ سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا۔ با، واو پیش بو، یعنی اس کو شارٹ نہیں پڑھ سکتے، اس واو کو مدہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ تیسرا اس کا جو حرف ہے یا ساکن، اب اس یا ساکن سے پہلے دیکھا جائے گا، زیر ہو تو پھر یا مدہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا۔ یہاں ایک مثال ہے، با، یا زیر بی، یعنی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے با کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ با، یا زیر بی، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ ہو رہا ہے۔ اس آسان تجوید سیریز کے اندر یہ ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آگے مد کی اور بھی بہت سارے قواعد ہیں جن میں مد لازم، لین لازم، یہ سب کچھ آتا ہے، تو اسی طرح کی آسان تجوید سیکھنے کے لیے وہ میری ڈیٹیل ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔